بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے پاؤں ہوتے ہیں، ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو۔ اپنے اخلاق سنوارنے اور بہتر انسان بننے کا نام تصوف ہے۔ درود وظیفہ اس کا سہارا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنے سے سارے مرحلے طے ہو جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ معاملات اور اخلاق کی درستگی کے بغیر وظیفے کاٹ نہیں کرتے۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو۔ تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کی راہوں کو روشن کرتی ہیں، وہ دماغ کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہے تو زندگی کی راہ تاریک ہی رہے گی اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ اپنی زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔
دھوکہ میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔